آدمیوں کی 4 شادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں سے زیادہ پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے. ہم اس کو اجازت نہیں کہیں گے. سر اس پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی شام کو گھر آتا ہے، ساتھ ایک عورت اور آ رہی ہے کہ جی میں نے شادی کر لی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا تھا. تو سر عورت جو ہے اس کے اندر اس کے لیے بہت نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ ایک نیچرل بات ہے. سر اب عورت نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ عورت جو ہے اس نے کیا وہ طلاق لے لے اور اللہ کے ہاں وہ معتبر ٹھہرے گی، بجائے اس کے کہ وہ ایک کانسٹنٹ اذیت دینے اور لینے والی کیفیت سے گزرتی رہے، یا یہ ہے کہ وہ برداشت کے آخری حدوں کو چھوئے اور اس کو کرے، گزارا کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ کے ہاں معتبر کیا چیز ہوگی، کیا چیز پسندیدہ ہوگی اس معاملے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ اجازت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی. اس وجہ سے کوئی آدمی اس کو اجازت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو احمقانہ بات کرتا ہے. شادی اس کو کرنی چاہیے دیکھ کر اس کے حالات کیا ہیں، کیا صورت ہے، کیا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں تب اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری عورتیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کہ نفسیاتی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرتی. عرب عورتوں کو اس معاملے میں کوئی زیادہ تردد نہیں ہوتا تھا. وہ بعض اوقات فخر سے یہ کہہ دیتی تھیں کہ ہمارے میاں کی تو 9 بیویاں ہیں. لیکن یہ کہ ان کی نفسیات اور ہمارے ہاں کی خواتین کی نفسیات میں بہت فرق ہے. اس وجہ سے یہاں کسی آدمی کو اجازت تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جائز ہیں، یعنی ان پر پابندی نہیں ہے، لیکن کیا ہم سارے جائز کام کر ڈالتے ہیں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی معاشرت کا لحاظ کر کے، اپنی تہذیب کا لحاظ کر کے، اپنے حالات کا لحاظ کر کے نہیں کرتے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا گھر ایک ہی میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے، اور خاندان کا ادارہ بھی اسی سے محکم ہوتا ہے. آپ اس کو خراب کریں گے تو اپنا بڑھاپا خراب کریں گے، اپنی عزت خراب کریں گے، اپنی اولاد کے دل میں آپ کی عظمت وہ نہیں رہے گی. یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے. اب فرض کر لیجئے کہ ان سب چیزوں کا لحاظ کیے بغیر ایک آدمی نے یہ اقدام کر ڈالا. اگر اس نے اقدام کر ڈالا، اقدام کرنے سے پہلے تو روکا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا. اقدام کرنے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست بھی مداخلت کر سکتی ہے، کوئی قانون بھی آپ بنا سکتے ہیں. اسلام نہیں روکا اس سے، آپ کوئی قانون بنا لیجئے اور اس قانون کے مطابق پابندی بھی لگا لیجئے. لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی ایک آدمی نے یہ کام کر ڈالا. جب ایک کام ہو جائے تو پھر خاتون کو دیکھنا چاہیے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. دیکھیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر طلاق لے لے، الگ ہو جائے. حق حاصل ہے، قانونی حق حاصل ہے، لیکن طلاق لینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یعنی جس طرح عرب عورت کے ہاں قبولیت بہت تھی، اسی طرح طلاق ہو جائے یا وفات ہو جائے وہ دوسرے دن شادی بھی کر لیتی. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو طلاق کا معاملہ بھی ہمارے ہاں آسان نہیں ہے، اس کا اقدام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ رد عمل کس چیز پر ہے. یعنی اگر رد عمل یہ ہے کہ محبت میں کوئی دوسری شریک ہو گئی ہے تو ہو گئی، آپ کے رد عمل کے باوجود بھی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر راستہ اختیار کرتے ہیں. تو میرے نزدیک راستے 2 ہیں جو اختیار کرنے چاہیے. یا صاحب سلامت کہہ کے اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو تشریف لے جانا چاہیے، اور یا پھر بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. درمیان کا راستہ ایک مہلک راستہ ہے، یعنی یہ راستہ کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک اذیت برپا کیے رہنا، بچوں کو مقابلے میں کھڑا کر دینا، اولاد کو مقابلے میں کھڑا کر دینا، ہر وقت اس کو موضوع بنائے رکھنا، یہ وہ حماقت ہے جس میں خواتین مبتلا ہوتی ہے. یعنی میرے نزدیک راستے 2 ہیں. آپ یہ کہتی ہیں میں نہیں برداشت کر سکتی، ٹھیک ہے، آپ پھر دوسری جانب کچھ مسائل اپنے لیے مول لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں مجھے طلاق دیں، میں جا رہی ہوں، قصہ ختم ہو گیا. آپ کو حق حاصل ہے، دین نہیں آپ کو روکتا، خدا نہیں آپ کو روکتا. آپ نے اگر محسوس کیا کہ آپ اس کو نہیں برداشت کر سکتی، اپنی زندگی آپ گزارنے کا فیصلہ کر لیں. لیکن اگر آپ نے دوسرا فیصلہ کیا ہے تو از راہ کرم پھر یہ کہیں کہ میں اس کا استقبال کر رہی ہوں، یہ میری بہن ہے، ہم اکٹھے رہیں گے، اور اسی شان کے ساتھ رہیں. آپ عزت پائیں گی، وقار پائیں گی. اس کے درمیان کا کوئی طریقہ کبھی نہیں اختیار کرنا.